جلسہ میرا ڈاکٹر ماہر صاحب، میرا پروفیسر ماہر صاحب چانسلر، میرا ڈاکٹر صاحب، عباس نگین صاحب، تمام محترم اساتذہ اور ریسرچ اسکالرس ہیں تو مجھے علم نہیں تھا کہ یہاں اس طرح کا کوئی سیمینار ہے، اور میں یہاں آیا تو حضرت مرزا صاحب نے کہا تو مجھے خوشی ہوئی کہ آپ لوگ اکبر پر کچھ آج گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ بہت اچھی گفتگو کی ڈاکٹر قربان عید نے اور ڈاکٹر فاقر عالم صاحب نے۔ ایسے ہی میری آواز پہنچتی ہوئی، میں یہ دوں بہت سے لوگ ظاہر بول رہے ہیں تو میں ڈسٹرب رہوں گا، یہ آواز سے تو میں عرض کر رہا تھا، پہلی بات میں یہ کہوں کہ وقت اتنا نہیں ہے کہ میں تفصیل سے کوئی گفتگو کر سکوں، نہ میں ذہنی طور پر اس کے لیے آمادہ ہو کے آیا تھا، لیکن ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اکبر کا دور دو تہذیبوں کے تصادم کا دور تھا، اور میں محمود مرزا صاحب کو شعبہ اردو کو بھی اس سیمینار کے آرگنائزرز ہیں اس لیے مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ شاید آج ہم اکبر الہ آبادی کو پڑھیں تو وہ ہمیں زیادہ سمجھ میں آئے گی، اس لیے کہ آج ہم ایک ایسے دور سے گزر رہے ہیں جو دور اگر بالکل وہی تو نہیں لیکن اس سے بہت کچھ ملتا جلتا ہے۔ وہ زمانہ کیا تھا، ہم اس زمانے کی تہذیب کی بات کرتے ہیں، اس کے کلچر کی بات کرتے ہیں، اکبر الہ آبادی کی سنجیدہ شاعری کی بات کرتے ہیں، ان کے مزاحیہ شاعری کی بات کرتے ہیں، ان اسباب پر بحث کرتے ہیں کہ وہ سنجیدہ شاعری چھوڑ کر مزاحیہ شاعری کی طرف کیوں آئے۔ یہ ساری چیزیں ایک نقطے پر منحصر ہیں کہ آپ کس عہد میں سانس لے رہے ہیں، آپ کے ارد گرد کا ماحول کیسا ہے، آپ کو اپنی زبان سے سب کچھ کہنے کی آزادی کس حد تک ہے، آپ تہذیبی طور پر کہاں تک محفوظ ہیں۔ میں نے جتنی باتیں کہیں اکبر کے زمانے میں یہ سب خطرے میں تھی۔ پنڈت سندر لال نے لکھا ہے 1857 کے حالات جہاں بیان کیے، وہاں لکھا ہے کہ الہ آباد کے درختوں میں لوگوں کو پھانسی دینے کی جگہ نہیں رہ گئی تھی کہ کہاں انسانوں کو لٹکایا جائے۔ یہ وہ زمانہ ہے، سن 57 پنڈت سندر لال، پڑھ کے دیکھیے۔ سر سید نے بہت سنبھالا، لیکن مسلمان جس کشمکش میں گرفتار تھا اس کے سامنے دو چیزیں تھیں، اس کا اپنا عقیدہ، اس کی اپنی تہذیب، اور نئی چیزیں، نیا چلن، نئی زبان، نئی تہذیب۔ اس سے وہ کہاں تک سمجھوتا کر سکتا تھا، کتنا سمجھوتا کر سکتا تھا، وہ اس کے لیے تیار نہیں تھا۔ یعنی وہ انگریزی پڑھنے کے لیے نہیں تیار تھا کہ اس کے مذہب پر حملہ ہے،
دلی کالج میں انگریزی کا شعبہ کھولا گیا تو مسلمان اس میں داخلہ لینے کے لیے تیار نہیں تھا کہ انگریزی نہیں پڑھ سکتے ہم، شرعاً ہمارے لیے منع۔ مسلمان ہزاروں سال پیچھے چلا گیا مفتیوں کے صرف ایک فتوے سے کہ پریس ناجائز ہے، اور پریس ناجائز ہے تو ساری ترقی رک گئی۔ یہ صورتحال تھی، اور اس صورتحال میں اکبر کو صرف اپنا میسج پہنچانا تھا، وہ کس زبان میں ہو، کس طرح سے ہو، کیسے ہو۔ انہوں نے طنز بھی کیا، سنجیدہ شاعری بھی کی۔ سر سید سے اختلافات رہے، وہ وہی اختلافات تھے کہ سر سید جس طرح سے آگے بڑھانا چاہتے تھے اور جس طرح سے بہت سے الزامات سے مسلمانوں کو نکالنا چاہتے تھے، وہاں تک ہر ایک کی نگاہ نہیں جا سکتی تھی یا نہیں گئی تھی۔ اس لیے عورتوں کی، خود سر سید نے عورتوں کی تعلیم کی مخالفت کی، لہذا اکبر بھی اس وقت سید کے خلاف رہے۔ حالانکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ مدخول گورنمنٹ اکبر اگر نہ ہوتا، آج اس کو آپ پاتے گاندھی کی گوپیوں میں، یعنی ان کو یہ احساس تھا کہ گورنمنٹ میں ہونے کی وجہ سے وہ زبابندی کا شکار ہے اور کھل کر وہ اس بات کو نہیں کہہ سکتے۔ اس لیے اکبر نے طنزیہ اور مزاحیہ شاعری اپنے عہد کے مطالبے کے تحت اختیار کی کہ وہ یہ چاہتے تھے، جو ان کا عقیدہ تھا اور جو کچھ وہ بتانا چاہتے تھے، جو احساس دلانا چاہتے تھے، وہ اس طرح سے زیادہ بہتر طریقے پر لوگوں تک پہنچا سکتے تھے، اور انہوں نے اس کو پہنچانے کی کوشش کی۔ میں نے ایک بات کہی شروع میں کہ اکبر کو سمجھنے کے لیے آپ کے جگہ پر جو بیٹھے ہیں ان کے لیے زیادہ مناسب ہے کہ ہم زیادہ طریقے سے اور زیادہ اکبر کو سمجھ سکتے ہیں کہ واقعتاً اکبر کی نفسیاتی کیفیت کیا تھی۔ جب اکبر ایک طرف یہ بھی کہتے ہیں، ایک طرف عشرت کو لندن بھیج دیتے ہیں تعلیم حاصل کرنے کے لیے، اور پھر خود لکھتے ہیں، ہوتی تھی تاکید لندن جاؤ، انگریزی پڑھو، قوم انگلش سے ملو، سیکھو وہی وضع و ترار پوری نسل۔ جب عمل اس پر کیا، پریوں کا سایہ ہو گیا، دل کو تھا جن کی حرارت سے ارتعاش۔ یہ جو اکبر کا رویہ آپ دیکھتے ہیں، وہ رویہ دوہرا رویہ نہیں ہے، وہ رویہ ان کا اپنی بات کو کہنے اور حالات کے مطابق ڈالنے کا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج اکبر کو سمجھنے اور ری انٹرپریٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ آج اکبر کو ری انٹرپریٹ کرنے کی زیادہ ضرورت ہے اور اس کو زیادہ اچھی طرح سمجھا جا سکتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس سیمینار سے بڑا ایک سیمینار اور مرزا صاحب اکبر پر کریں، اور ایک بار واقعتاً سنجیدگی سے ہم وقت کے ساتھ سلسلے میں گفتگو کر سکیں اور اکبر کو ایک بار ہم اثر نو دوبارہ اپنی ایک نئی حیرت کے ساتھ دیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ آپ نے مجھے موقع دیا، میں آپ کا بہت بہت شکریہ۔